بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 12 ذوالحج 1447 ہجری بمطابق 29 مئی 2026 عیسوی۔ گزشتہ تو پیوستہ سب نو عید مبارک۔ اے ذوالحج دا مہینہ جس دے اندر صاحب استطاعت لوگاں اللہ نے حج واسطے حاضری دا حکم ارشاد فرمایا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو بھی رستے دے سفر خرچ دا یعنی طاقت اور استطاعت رکھدا ہے وہ ضرور پہنچے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر ایک حج فرمایا ہے اور 4 عمرے کیتے۔ حج دی کیا فضیلت ہے؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج پہلے سارے گناہاں نوں مٹا دیتا ہے، چھوٹا یا بڑا، سوائے حقوق العباد دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جو کسی بھی مکان دا یا جگہ دا پابند نہیں، اپنے علم اور قدرت نال ہر جگہ تے موجود ہے۔ اسی چونکہ مادی اور فانی انسان ہاں، سانوں بظاہر ایک مرکز دی ضرورت سی کہ اللہ دی ذات نال اپنا تعلق قائم کرنے واسطے اس مرکز نال اسی جڑے رہیے، ورنہ اللہ تو لا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین دے سینٹر دے اندر ایک جگہ دا انتخاب فرمایا ہے جتھے کوئی باغ و بہار نظر نہیں آتا، کوئی سبزی یا ہریالی نہیں، سنگ لاخ علاقہ ہے، اور زمین دا سینٹر ہے۔ اس مقام تے اپنا گھر اتار دیتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت غلطی ہو گئی، انہوں نے اس درخت دا پھل کھا لیا، ادھی پاداش اللہ نے وطنوں بے وطن کر دیتا، دیسوں بے دیس۔ ساڈا وطن دنیا نہیں، ایک سزا دے طور تے اسی دنیا چاہیں۔ ساڈے وڈیاں نے توبہ کر لئی، گناہ معاف کروا لیا، وہ تے واپس اس مقام تے چلے گئے۔ انہاں دی ذریت اور اولاد دا حق ہے کہ اپنے اس وطن معلوف یعنی جنت نو جو چھن چکیا ہے اس نو واپس لیا جائے، اور اس دا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کو توبہ و استغفار اور معافی دے خواستگار بن جائے۔ تو جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام دا حبوط ہویا، یعنی حبوط آدم، یعنی زمین تے گرا دیتا گیا بے ستر کر کے، بے حجاب کر کے، اس وقت آپ نے اپنا ستر کجن واسطے جنت دے درختاں دے پتیاں دا سہارا لیا ہے۔
وہ جڑے جنت وچوں درخت دے پتے آئے نا، اے دنیا دے درختاں دے پھل، پھلاں دی خوشبو، پھل اور پھلاں دا رس انہاں پتیاں دے ذریعے آئے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نو زمین تے اتار دیتا ہے جتھے کوئی آبادی نہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا میں تانوں تنہا نہیں چھوڑاں گا، میری ہدایت تواڈے تک پہنچے گی، اور اے آدم جس طرح میں تانوں زمین تے اتاریا ہے، انی محبتم معک بیتا، میں تواڈے نال اپنا گھر بھی اتار رہا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یصلی عندہ کما یصلی عندی عرشی، اس گھر وچ ایویں نمازاں پڑھیاں جان گیاں جویں میرے عرش دے اندر، عرش دے چار چفیرے طواف ہوتا ہے، ایویں یہ بھی طواف ہوگا۔ اور 7ویں آسمان تے فرشتیاں دا قبلہ ہے جس نو بیت المعمور کیا جاتا ہے۔ وہ اس طرح بیت اللہ دے، کعبۃ اللہ دے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں گرایا جائے تو بیت اللہ دی چھت تے آ کے گرے گا۔ یہ ساڈا انساناں دا قبلہ ہے، جناں اور انساناں دا، وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے۔ یہ بیت اللہ، وہ بیت المعمور۔ اسی طرح یہ طبرانی اور ترغیب دی حدیث ہے، تاریخ مکہ دے اندر بھی ہوگی، کل نبی من الانبیاء اذا کذبہ قومہ خرج من بین اظہرہم الی مکہ۔ ہر نبی نو جدوں دی قوم نے جھٹلایا ہے، پھر وہ تنگ آ کے ہجرت کر گئے نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارکہ ہے کہ وہ سدھا مکے آئے۔ ہر نبی قوم دا ستایا ہوا نبی جدوں اپنی قوم نو چھوڑیا کتھے آئے نے؟ مکے آئے۔ گویا کہ نبیاں دا بھی قبلہ کعبہ، سید الانبیاء دا قبلہ کعبہ۔ اس تو پہلے جو قبلہ سی جو اہل مکہ استعمال کرتے سن، اور یہود و نصارہ دا بھی قبلہ، وہ مسجد بیت المقدس ہے، جس دا قرآن کریم دے اندر ذکر آیا ہے۔ معراج والی رات دا تذکرہ اللہ نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایتھے امامت انبیاء دا شرف اللہ دے رسول نو حاصل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اجے ہجرت نہیں فرمائی، جنی دیر تک مکے رہے، پھر آپ مدینے تشریف لے آئے 16 مہینے مدینے وچ۔ اس تو پہلے مکے وچ آپ بطور قبلہ مسجد اقصی کو استعمال کرتے رہے، یعنی کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی منہ مسجد اقصی پاتے، کیونکہ وہ ساڈا قبلہ اول ہے، جو اس وقت ساڈی نلائکی، بد عملی، اسلام تو دوری دی وجہ تو ساڑھے تو چھن چکے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساڑھے قبلہ یعنی بیت اللہ دے بانی نے، اللہ دے حکم نال
اپنی جوان بیوی اور معصوم بچے اسماعیل نو شام تو لے کے آئے اور اس جنگل دے اندر آ کے چھوڑ دیتا ہے جتھے کوئی انسانی آبادی نہیں، پانی کا بھی انتظام کوئی نہیں۔ اور اس وقت آپ نے چند دعاواں اللہ دی بارگاہ وچ کیتی ہیں، ربنا انی اسکنتم اے پروردگار میں وسا کے چلیا من ذریتی اپنی اولاد نو، کتھے؟ لندن وچ، واشنگٹن، نیو یارک، نیو دہلی۔ فرماندے نے اے نہیں ذکر کیتا کہ اتھے رونق کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، اے کہہ رہے نے ان دا بیتک المحرم، میں تیرے حرمت والے گھر دا پڑوسی بنا کے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑے ہیں؟ ربنا، اے خصوصیت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں دی، ہر دعا تے ربنا ربی ربنا ربی، ربنا لیقیم الصلاۃ، ربا میں اس واسطے اپنی بیوی تے بچے نو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ نمازاں پڑھن۔ یا اللہ میری ایک اور درخواست ہے، فاجعل، اللہ اکبر، اے اللہ یہ بھی تو کر سکنا ہے جو میں کہنے لگا، وہ کیا ہے؟ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ اے بیابان تے جنگل ہے، لوکاں دے دلانوں تو ادھر پھیر دے۔ ایک اور دعائے دے وچ کیتی، یا اللہ میں دیکھ رہے تھے بظاہر تے روزی دے سامان نظر نہیں آندے، لیکن میں تیرے کولوں کی منگن لگا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہاں نو روزی دیں تے پھلاں دی دیں۔ فطرت مسکرا کے پوچھ رہی ہے، او اللہ دے خلیل کتھے کھڑا ہو کے کیڑی شے مانگ رہے ہیں؟ تے خلیل نے جواب دیتا ہوئے گا، اے نہ پوچھ میں کیڑی شے مانگ رہا ہوں، تم اے پوچھ میں کدے کولوں مانگ رہا ہوں۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً، لوکاں دے دلانوں پھیرنا بھی او دا کم میں، اس جنگل نو آباد کرنا بھی او دا کم میں، اس سنگلاخ تے پہاڑی علاقے دے اندر جتھے کوئی کادی تیڑ بھی پیدا نہیں ہوندی، کوئی سبزہ تے ہریالی بھی پیدا نہیں ہوندی، ایسے علاقے دے اندر او اللہ کسے شے دا محتاج نہیں، انہاں پہاڑاں وچ وسن والیاں نوں پھل بھی پہنچا سکدا ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کر۔ جدے پھل کھانے نے شکر بھی، جدہ رزق کھانا ہے شکر بھی او دا ادا کرنا، او دے تو علاوہ کسے ہور دا شکریہ ادا۔ اے خصوصیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس گھر دی تعمیر واسطے اللہ تعالیٰ نے دو
بندے چنے نے، ایک مستری ایک مزدور. یہ کوئی ماہر تعمیرات نہیں، نہ کوئی بلڈنگ بنان دا تجربہ رکھتے ہیں، نہ یہاں کو انجینئرنگ دی کوئی سند یا ڈپلوما ہے، مگر اللہ دا اپنا معیار اور میرٹ ہے. اللہ دا معیار یہ ہے کہ میں اپنا گھر بنوانا ہے تے او دے کولوں جن نے میرے پیچھے اپنا گھر چھڑ دیتا. معیار کتنا پیارا، گھر بھی چھڑیا ہے، زار بھی چھڑی، مادر و پدر بھی چھڑے، خواہر و برادر بھی چھڑے، سب کچھ جدے پیچھے چھڑ دیتا ہے. وہ اللہ دی ذات ہے. یہ مطلب ہے جو نعرہ لگایا ہے، جس مسلک دا اظہار کیتا ہے، اور قرآن دس رہے ہے کہ خلیل اللہ دا عقیدہ کتنا پیارا ہے، مسلک کتنا پیارا ہے. ایہو جا پیارا اس مسلک ہے کہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو حکمن کہہ رہے نے فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. میرے محبوب جے مسلک اختیار کرنا ہے نا تو میرے خلیل دا کرنا. میرے خلیل دی ملت، شریعت، دین، طریقہ، مسلک اور نظریہ جو ہے، اللہ کہتا ہے میں نے سارے نبیاں نالوں ود کے اپنے ابراہیم دا مسلک پسند ہے. بڑے کہن والے نے آکھیا، یہودیاں آکھیا ابراہیم تو یہودی سن. جدوں جے یہودا جمیا نہیں، آپ اونا دے وڈیاں دے بھی وڈے ابراہیم علیہ السلام تے یہودی پہلا آ رہے. عیسائی بولے کہنے لگے نہیں جی ابراہیم تے نصرانی سن، عیسائی سن. وہ بھائی عیسائی وہ ہوتا ہے جڑا عیسیٰ دے نال نسبت رکھے. اجے عیسیٰ دنیا تے نہیں آیا تے ابراہیم نو پہلے ہی اساں نے عیسائی بنا دیتا. خیر اے زمین تے وسن والیاں دے روڑے سن. اللہ آندا ہے اے میری عدالت کیس کل دیو، فیصلہ میں دینا. میرے کو پوچھو ابراہیم یہودی ہے، ابراہیم عیسائی ہے، ابراہیم دا عقیدہ کی ہے، ابراہیم دا مسلک کیا ہے؟ آیا آ گیا رب دا قرآن. اللہ نے عرشاں تو فیصلہ نازل فرمایا. اللہ نے کہا یہودیوں عیسائیوں بکواس بند کرو، کیوں الزام لگا رہے ہو میرے ابراہیم تے؟ کوئی کہتا یہودی سن، کوئی کہتا عیسائی سن، اور میرے کو پوچھو ابراہیم کی سی؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. عرشہ تو جواب آیا ہے میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں، ہوتے مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہوتے حنیف ہے، او بڑا عفیف ہے، او دا مالک رب لطیف ہے. میرا ابراہیم مسلم ہے. مسلم بھی ایسا، مسلم دا معنی کی یہ دی مسلمان ہے نا معنی کی دے. مسلم دا معنی اطاعت گزار، فرما بردار. تے اللہ کی فرماندہ ہے اذ قال لہو ربو اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جدو میں گیا میں نہیں
نہیں آکھیا ابراہیم یہودی بن جا، میں اے نہیں آکھیا ابراہیم تو عیسائی بن جا، میں تے اے آکھیا ابراہیم تو مسلمان بن جا۔ اللہ اکبر، اللہ سانو بھی کہہ رہا ہے تسی بھی مسلمان بن جاؤ۔ اللہ اکبر، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہے؟ اللہ سانو بھی کہہ رہا ہے مسلمان بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے سلیکٹ کیتا ہے، اے میرے خلیل تو میرا گھر بنانا ہے۔ انہاں اے عذر نہیں کیتا یا اللہ میں دے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، مینوں کی پتا ہوئے گھر کیویں تعمیر کری دے میں۔ اللہ نے فرمایا ڈکٹیشن ساڈی ہوے گی، رہنمائی ساڈی ہوے گی، اور اسی نیاں آپ رکھاواں گے، جبریل آئے گا پر مار کے نیاں دی نشان دہی کرے گا، جتھے نشان لگائے جان گے اتھوں نیاں چکڑیاں نے، تسی نیاں پرو، میں قرآن دے اندر او دا نقشہ پیش کرنا۔ اللہ اکبر، قرآن دا کیمرہ فٹ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جدوں ابراہیم نیاں چک رہے سن، کدیاں بیت، اللہ نے اپنے گھر نوں کیا کہ بیت، یہ دوسرا نام ہے کعبہ۔ یہ کعبہ کیوں انہوں کہتے ہیں پتہ ہے تو انہوں؟ بیت دا معنی ہو گیا گھر، تے گھراں وچوں پہلا گھر کدا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے اے گھر میں اپنے واسطے نہیں بنوایا، گھر میرا ہے، میں نہیں وسنا۔ تسی اپنا گھر بنا دے ہو، تہاڈا نظریہ ہوتا ہے کہ میں یہ وسنا ہے، اسا ایتھے رہنا ہے، ماحول بڑا اچھا ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے، پلاٹ بڑا کارنر ہے، ایتھے مارکیٹ بھی ہے، ایتھے بازار بھی ہے، ہسپتال بھی ہے، ایتھے سکول بھی ہے، ایتھے فلاں چیز میسر ہے، ساریاں سہولتاں نے، جتھے اللہ گھر بنوان دیا اتھے شے ہی کوئی نہیں۔ اور کی فرمایا وَوْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا، ذرا آیت پچھو، اِنَّ أَوَّلَ بَیْتِ، بے شک پہلا گھر، کوئی آکھے گا اس محلے سب تو پہلا گھر میرا بنے، کوئی آبادی نہیں سی، کوئی کہتا ہے میری کوٹھی پہلے بنی ہے، ایتھے کوئی شے نہیں سی۔ اللہ کہتا ہے پوری دنیا دے اندر کسے دا بھی گھر نہیں سی تو میرا گھر سی۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سب تو پہلا گھر ہدایت والا تے برکتاں والا سارے جہان واسطے، او اللہ کہندا ہے میرا گھر ہے، پر میں اپنے واسطے نہیں بنوایا۔ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اے لوکاں واسطے بنوایا گیا ہے۔ اللہ دا گھر کنہ واسطے بنے؟ اللہ دا گھر، اے او کارے فرمایا النظر الی الکعبۃ محض الایمان، انہوں پہلی نظر ویکھن نال سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ کسے پیر دے گھر نوں شرف نہیں،
کسی ولی دے گھر نوں یہ سعادت حاصل نہیں ہے. کسی صدر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، کسی ہاؤس نوں یہ شرف حاصل نہیں کہ انہوں ویکھیے تے گناہ معاف ہو جان. اللہ کہندا ہے میرا گھر ہے، میرا دار ہے. ایک نظر ایمان، عقیدت، ارادت، محبت دی دیکھے تے او دے سارے پچھلے گناہ میں معاف کر دیا. اللہ اکبر. جنہ ویکھے وہ ترس رہے ہیں کہ یا اللہ سانوی دوبارہ وخا، تڑپ رہے. جنہ نہیں ویکھیا وہ ترس رہے. جنہ ایک باری ویکھیا دوبارہ ویکھن واسطے تڑپ رہے ہیں. اور اس سے ہی تڑپ دیتا ہے، اس سے ہی فرقت اور جدائی اور ہجر دے درد دے تحت میرے اشعار کا بھی سن لو. جدوں یاد مکے دی آؤندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. اگ ہجر فراق چ سڑ سڑ کے مینوں رہ رہ کے تڑفاندا ہے. یہ میں 1994 میں شعر لکھے نے حج تو واپسی تو بعد. پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر، وہ تھاما رہن تے آنے اندر، کیویں سمے آن بیان اندر میرا لو لو ٹھردا جاندا ہے. اللہ اکبر. او تا رحمت والیاں کڑیاں سن، او تا قسمت والیاں کڑیاں سن، جدوں حرم نمازاں پڑھیاں سن. رحمت نے لائیاں چڑیاں سن، اج یاد ویلا آندا ہے. جتھے وانگ دیوانیاں پج پج کے او گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے. او جتھے وانگ دیوانیاں پج پج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے. او تکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے او کڈا مزہ طواف دیاندا ہے. اللہ اکبر. او جدوں یاد مکے دی آؤندی ہے، جدوں یاد مکے دی آؤندی ہے، دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ سانو پھر اپنا شہر وخا. اے او امن والا شہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں، رب جعل ھذا البلد آمنا. اللہ نے اس شہر نو انٹرنیشنل سٹی قرار دیتا ہے. اے ام القرآ ہے. کسے بستی نوں، کسے قصبے نوں، کسے سٹی اور شہر نوں تسی ام القرآ دا نام نہیں دے سکتے. یعنی ساریاں بستیاں تے شہراں دی مائیں. اصل وچ انٹرنیشنل سٹی ہے تو مکہ ہے، نہ لندن ہے، نہ نیو یارک ہے، نہ واشنگٹن ہے، بلکہ مکہ شہر ہے جس نوں اے مرکزیت دا مقام حاصل ہے کہ ولی ایتھے آ رہے ہیں، نبی ایتھے آ رہے ہیں، کتب ایتھے آ رہے ہیں، ابدال ایتھے آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، خلفاء آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر کوئی ایتھے فقیر بن کے دو چادراں پہن کے انسلیاں اور ایک کندھا ننگا سر ننگا. اللہ دا ہے
بھابی بن کے آنا ہی سر نہ کجی جے تو غلطی نال بھی کج لیا تے ڈن لگ جانا ہی ڈن اتنے پھر سارے ایک باری تے بھابی بننا ہی پہنا ایتھے بڑے روڑے ننگے سر نہیں ہوندی اتنے سر ننگا اتنے موڈا ننگا تے پھر تیرا عقیدہ بھی ننگا ہویا کہ نہیں کج تو موڈا کج تو سر تیری نہ نماز نہ تیری حاضری قبول نہ تیرا حج تے عمرہ قبول ہے اللہ کہندہ ہے سر ننگا لے کے آنا ہی یا اللہ میری ایڈی ودیا ٹوپی ہے میں سونی پگ بنوا کے رکھی ہے اللہ نو گھر رکھ کے آ بادشاہی شہنشاہی حاکمیت اپنی عمارت اپنی شان و شوکت سب کچھ کر رکھ کے آ ایتھے آنے تے فقیر بن کے آ کیوں بھی بنتے ہیں سارے فقیر موڈے ننگے سیر ننگا یہ مطلب ہے اللہ عاجزی پسند کرتا ہے اور عاجزی دا دوسرا نام عبادت ہے اور عبادت عاجزی دا دوسرا نام ہے العبادت غایت الخضوع والتذلل لغت دے ماہر امام علامہ اصفہانی راغب اصفہانی نے اپنی شعرۂ آفاق لغت مفردات دے اندر لکھیا ہے کہ عبادت انتہائی درجے دی عاجزی دا نام ہے اللہ اکبر الحمدللہ کہ اللہ نے سانو عاجزی دا حکم دیتا ہے پگ بن کے تے بندہ شان بن جاندی ہے نا کسی نے غرور بھی آ جاندہ ہے میری ٹوپی بڑی سونی بڑی قیمتی بنوائی خالدی ہے اینے ہزار دی آئی میری پگ بڑی قیمتی ہے اور کسی بڑے نو منانا ہوئے چھوٹے نے تے پاگوں دے پیران تری دیئے تاکہ وہ راضی ہو جائے پاگ لا کے او دے قدمہ چ رکھی دیئے تاکہ خوش ہو جائے اللہ کہندہ ہے تو کاری لا کے آ ٹھیک ہے ایتھے عاجزی نڑا مسکین بن کے آ فقیر بن کے آ میرا سوالی بن کے آ اور پھر میرے کو منگ تیرے ڈائریکٹ نہیں آ میرا گھر ہے یہ 4 چفیرے ایک پھیرا لا نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 7 پھیرے لا ہر پھیرے تے ایس پتھر نو بوسا دینے یا اللہ یہ نو کیوں بوسا دینا ہے فرمایا جنت چو ہے تو یا اللہ پھر مینو کی فائدہ ہوئے گا فرمایا تینو فائدہ یہ ہوئے گا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا یہ پتھر جڑا ہے بولے گا انہوں میں 2 ہونٹ دیاں گا انہوں ایک زبان دیاں گا تو چمے گا تیرا نام لے کے میری عدالت سے گواہی دے گا یا اللہ آ مومن تیرا بندہ ہی جنہیں میرے بوس سے لے سکتا فائدہ ہویا کہ نہیں جی اس ایدہ استسلام کرنا ہے چمنا ہے انہوں استلام کرنا ہے 7 پھیرے ہو گئے یا اللہ ہور اینا پھیرے آج میں ہور کی کرنا ہے فرمایا جو منگنے ہی میرے کو منگنا تیرا کام میں منگنا میرا کام میں دینا اللہ اکبر خوش قسمت اور سعید روحانے ہو کہ جنہوں اللہ نے حج یا عمرے دی سعادت عطا فرمائی تو میں عرض کر رہے ساں جس وقت اللہ نے اپنے خلیل نو حکم دیتا کعبۃ اللہ دی تعمیر دا جبریل نے نشاندہی کی تھی پر مار کے لو جی ایسا استھان تے نیاں اٹھا لو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ باپ بیٹا دونوں اللہ دا گھر تعمیر کر تو اس وقت
پتھر اٹھا اٹھا کے اسماعیل دے رہے ہیں، اور جدوں کوئی بلڈنگ تعمیر کریے وہ واسطے گو بنی دی رسے بھی چاہیے، بانس بھی، پھٹے بھی۔ اللہ نے آکھا نہیں میرے خلیل ایس پتھر تے کھڑے ہو جاؤ، جویں جویں دیوار اچھی ہوتی جائے گی نال نالے تانوں ایویں گو دا کام دے گا، یہ بھی اونچا ہوتا جائے گا۔ اور اس پتھر نو جدے تے خلیل نے کھڑے ہو کے دیواراں دی چڑائی کیتی، تعمیر کیتی، اس پتھر دے بارے ان کنیاں شانہ ملیاں ہیں۔ اللہ اپنے محبوب نو کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب جتھے تیرے دادا بزرگوار ابراہیم کھڑے ہو کے میرے گھر دیاں دیواراں تعمیر کر دے رہے، تو ایدے تے کھڑا ہو کے نمازاں پڑھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ حکم دیتا۔ سیدنا عمر فاروق حضور دے نال طواف کر رہے ہیں، جدوں مقام ابراہیم آیا نا اتھے کھڑے ہو رہے ہیں، سوچی پہل اتو اللہ رسول آ عمر کی سوچ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں سوچ رہے ہوں کہ ایس پتھر تے کدے کھڑے ہو گئے تسی نماز پڑھو نا؟ نہیں عمر، میں اپنے وڈیاں دا احترام کرنا، یہ انہاں دی جگہ ہے، جڑے ادب والے ہوندے نا وہ اپنے وڈیاں دا ادب کرتے ہیں، میں بے ادباں دی گل نہیں کرتا۔ میں تے احتراماں اتنے نہیں کھڑا ہوندا کہ میرے جد بزرگوار سیدنا ابراہیم اتنے کھڑے رہے۔ اللہ نے کیا سونیا وہ عمر جو وڈے نے شان ہی تو وڈا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں وڈیاں دا وڈا ہاں، میں تانوں کہہ رہا تسی اتنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جو میرا عمر چاہتا ہے وہ ہوئی میں چاہتا ہوں۔ صدقے جا عمر تیری کتنی شان ہے۔ عمر کہندے نے 14 مقامات قرآن دے اندر ایسے نے جویں میں چاہیا ہے فرش زمین تے کھڑے ہو کے عرش برین تو میں قرآن آیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله والیوم الآخر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی پر ایک وچ شرط رکھ دی، اے اللہ اس گھر نو امن والا گھر بنا دے۔ اللہ کیا قبول ہے؟ یا اللہ ایتھوں دے رہن والوں پھلن دا رزق دیں۔ اللہ کیا قبول ہے؟ یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیں جڑے مومن نے، آخرت تے ایمان رکھ دیں۔ اللہ کیا اے قبول دے، میری شان ربوبیت دے خلاف۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اے تھوڑا جا فائدہ میں بے ایماناں بھی دیاں گا۔ ابو لہب بھی دیتے ہی ہے نا، ابو جہل بھی دیتے ہی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، کئی نمک حرام بت پرست نے، غیر اللہ دے پجاری۔ اُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑا جا فائدہ انہوں نے ہو جائے گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر انہوں نے گندے عقیدیاں دی وجہ تو انہوں نے مجبور کر دیاں گا کہ وہ جہنم دی طرف روانہ ہو جا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اے اللہ نے آکھیا اے میرے خلیل 4 دن وہ بھی موج لٹ لین گے جڑے بے ایمان نے۔
لٹ رہے ہیں کہ نہیں موجاں ہونی؟ بولو نا۔ نمک حرام، بے نماز، بے دین، کان ٹوٹے بدماش، قاتل، شرابی، سود خور، حرام خور، رشوت خور، پتہ نہیں کی خور ایش کر رہے ہیں۔ اللہ دا کوئی گل ام ہل ہم رویدہ، تھوڑی جی مہلت دے دے۔ تو اللہ رب العالمین صرف رب المسلمین نہیں، رب المومنین ہی نہیں، وہ آندہ میں عالمین دا رب ہاں، سارے جہانہ دا رب ہاں۔ اس واسطے روٹی میں کسے دی بند نہیں کرنی، کسے دے آکھن کسے دے آکھن تے میں کسے دی روٹی بند نہیں کرنی، بلکہ میری شان بے نیازی یہ ہے جیڑے نہیں من دے، جیڑے میرے اگے نہیں چک دے، انہاں نو بہتا دیاں گا۔ ٹھیک ہے، وہ عید برینا بھی کوئی نہ، مرنے ستے رہی دے، عید بھی پڑھنی نصیب نہیں، کدے جمعہ نہیں پڑھیا، کدے فرض نماز نہیں پڑھی، کدے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، تے روزی کنی ہے، رزق کننا ہے، دولت کنی ہے، نعمتاں دی برسات ہو رہی ہے، انہاں کو اپنی دولت گنی نہیں جاندی، اور اللہ انہوں نے دے رہے ہیں بھی شاید اس واسطے دے رہے ہیں بھی انہاں بیچاریاں دا اگاں تے حصہ کوئی نہیں، تے ایتھے ہی عیش لٹ لین۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی اے دعا اللہ قبول نہیں کی۔ اللہ نے کیا اس شہر نو عمل والا بناواں گا، اے خلیل تیری دعا قبول ہے، رہ گئی گل اینو وسا کے بخاواں گا، جے جنگل چ منگل نہ لاواں تے مینوں رب نہ۔ اور اس میرے گھر دی عزت برکت حرمت دی وجہ تو دور دراز تو لوگ آؤں گے، کیونکہ میرے خلیل نے دعاواں منگیاں۔ گھر تعمیر ہو گئے نا تے باپ بیٹا دونوں ہاتھ چک لے، کدے اگے؟ کسے پیر فقیر اگے، کسے ٹیری تے جا کے، کسے اور دے دروازے تے جا کے نہیں، آستانہ عالیہ، آستانہ غوثیہ، آج اصل آستانہ غوثیہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربا سادہ جی ہو جائے جا اسی تیرا گھر بنا دیتا ہے، قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، اللہ بنا دیتا تیرے حکم دے مطابق، پینسل جیب میں پاؤ، ثواب ضائع نہ کرو، یہ بات دے کام دے جلدی بند کر دینے۔ ہاں جی، اے میرے محبوب پیغمبر، ایس گھر دی حرمت اور عزت اور برکت دی وجہ تو اس شہر دے تجارتی کافریاں بھی اللہ نے تحفظ دے دیتا ہے۔ کافلے لٹے جاتے سن، کافلیاں دے لوگاں دا مال لٹ لیا جاتا سی، کافلے باریاں قتل کر دیتا جاتا سی۔ مگر اتھے اللہ کی کہہ رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اس سورت دا نام اللہ قریش دے نام در کے سورہ قریش،
اللہ کہتا ہے ہر بندہ سفر تو نفرت کرتا ہے، لیکن انہاں مکی قریشیاں نے سفر نال محبت دے دیتی ہے، انہاں سفر نال بڑی الفت ہے، اے امید دے نے جدوں موسم سردی دا ہوندا ہے اے یمن دا سفر کردے نے، جدوں گرمیاں دا موسم ہوندا ہے تے شام وال تجارت دے قافلے لے کے جاندے نے۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایتھے عرب میں بڑی گرمی، خط استوا تے واقع ہے، کعبۃ اللہ سنٹر ہے، زمین دی تنی ہے، اور اس سال بے شمار حاجی بیچارے گرمی دی شدت اور حرارت برداشت نہیں کر سکے اور وہ شہادت دا جام پی گئے۔ اور جیڑا دوران حج دوران عمرہ کروں نکل پیا ہے، پاویں لاہور نہ پڑے، میں گل کر رہے ہیں، اور رستے میں فوت ہو جاتا ہے، کروں نکل پیا ہے، فرمایا قیامت والے دن او دا حساب ہی نہیں اللہ لے، بغیر حساب دے جنت جائے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے خوش نصیب حجاج کرام نے جنہوں اس مبارک سفر دے اندر موت آ گئی، وہ اللہ دے مہمان نے، ضیوف الرحمان نے، خوش قسمت لوگ نے کہ انہاں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں کا حساب ہی کوئی نہیں۔ تو قریش دو سفر کرتے سن تجارت واسطے، انہاں دا ایوئی ایک وسیلہ سی کاروبار دا، تجارت، کھیتی باڑی تے ایسی کوئی نہ، سنگلاخ اور پتھریلا علاقہ ہے، ایک سفر شام دا کر دے گرمیاں میں، ٹھیک ہے، ایک سفر یمن دا کر دے سردیاں میں، اور خوشی نہ انتظار کر دے کہ کدو یمن جانا ہے تو کدو شام جانا ہے، اتھ جا کے مال اپنا بیچنا ہے، اتھو خریدنا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو گرد و نواح دے ممالک نے وہ اپنا سامان مختلف لے کے مکے میں چاہتے سن، اے عالمی منڈی ہے، اے ام القریٰ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، انہوں نے امید ہوندی کہ اچھے دام نال ساڑا مال وکے گا، اور قریش رغبت نال محبت نالے دو سفر کر دے۔ پھر اللہ فرماندہ ہے اور لوکاں دے قافلے لٹے جاندے نے، مکے والے ہو قریشیو تو اڈا تے لوگ احترام کر دے، کتھوں اے قافلہ ہے جی مکے تو آئے، نا نا یہ نہ نہیں چھیڑنا، اے اللہ دے گھر دے گوانڈی۔ اللہ اکبر، کتنا احترام ہے انہاں دا، لہذا او دی ایس گھر دی برکت نال کھان ڈے ہون بھی دیکھو اوتھے جناب 8 10 15 منزلہ بلڈنگاں ہوٹل، کار بیٹھے پیسہ کما رہے، کوئی کسی ملک تو آ رہے ہاں جی کمرہ چاہیے ہے، لو جی اینا کرایہ لگے گا، ہوٹلنگ کھانا بھی ملے گا، ود کھانا اینا بل دینا پائے گا جی دیاں گے، اے سی والے کمرے دے بیٹھے نے معلم، اوتھے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں، کروڑا روپیہ آ رہے ہیں، یہ کس گھر دی برکت ہے؟ تو پھر اللہ کی کہہ رہے ہیں، شرم نہیں ہوتی تو لات و منات دی پوجا کرن لگیا، عزہ دیوی دے سامنے سجدہ ریزی کرن لگیا، غیر اللہ دی عبادت کرن لگیا، کچھ حیا کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور عبادت کرنی جے تے ایسے کرتے پروردگار دی کرو، اور جدی برکت نال تسی روزی کما رہے ہو، ایسی والے کمرے میں بیٹھے ہو، میں موجودہ عربیاں مخاطب کر رہا ہوں، اردو دیسی کوئی نہیں سارنا، اے جنہیں بھی تسی دولت مند ہو، سرمایہ دار ہو، اس گھر دیاں برکتاں نے۔ اور ایک اور بھی اللہ نے ساتھ فرمائی،
وہ کون ذات ہے؟ اس گھر دا پروردگار تے رب، الذی اطعمہم من جوع، جن نے تانوں بھکھیاں نوں کھانا دتا، وآمنہم من خوف، تے ڈریا ہویاں نوں امن دے دیتا ہے، اے شہر امن والا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جیڑا بھی یہ وچ داخل ہو جائے وہ امن دے اندر ہے۔ اچھا جی، ایک تے میں دسیا سی نا کہ اللہ نے کیا ایک گھر میرا ہے تے بنوایا لوکاں واسطے، کیوں یا اللہ لوکاں اتنے کی کر؟ اللہ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اساں ابراہیم کولوں تے او دے بیٹے اسماعیل کولوں پکا وعدہ لے آئے۔ او وعدہ کیا ہے؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر نوں پاک رکھنا ہے۔ پاک تو مراد اتھے شرک داخل نہ ہوئے، شرک دی علائش، گندگی اور کثافت اور نجاست اتھے نہ آنا پائے۔ اے میرا گھر ہے، اے توحید دا سر چشمہ ہے، اے مینارہ نور ہے، اتھوں اللہ دی وحدت دے سوتے پھٹ دینے، لہذا اتھے شرک نہیں ہونا چاہیے دا۔ ظالمہ نے انہوں شرک دا اڈا بنا دیتا، اتھے 360 بندر رکھ دیتے، اور ایک کنہ لوکا واسطے للطائفین والعاکفین، اعتکاف کرنے والے، طواف کرنے والے، والرکع السجود، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اے لوگ اتھے آن گے۔ اور دوسرے مقام تے سورہ ابراہیم دے اندر، یہ سورہ بقرہ سی، ہن سورہ ابراہیم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، اتھے کی فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اسا ابراہیم نو ایک ٹکانہ دیتا ہے، سونا ٹکانہ، اسا ابراہیم نو ایک آستانہ عطا کیتا ہے، اسا ابراہیم نو ایک توحید دا مرکز عطا کیتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے نال کسے چیز نو شریک نہیں بنانا۔ اے میں وعدہ لیا ہے، انہوں میرے گھر نو پاک رکھنا ہے، اور ایدی طہارت نو قائم رکھنا ہے۔ ایدی طہارت تو مراد یہ ہے کہ اللہ دی توحید دیاں صداواں بلند ہوں، اور جیڑا آوے گا انہوں پہلی نگاہ دے نالی میں پاک کر دے۔ اللہ سانو اپنے گھر دیاں زیارتاں عطا کرے۔ بابا جی شمشام اپنے انداز دے اندر بیان کر دے لیں، اللہ تیرا شکر مینوں، اللہ تیرا شکر مینوں، خیر پائے حج دا میں نکما پاپا لدیا ہے سنکیڑے چج دا، منہ بھی کالا دل بھی کالا، کالا دفتر عمل دا، تیرے باجوں کون سائیاں، تیرے باجوں کون سائیاں، پاپیاں نو کجدا، لکھ پتی پہ ترس دینے، تے مینوں فضلوں سدیا، نت دیئے تیری
رحمت فضل نہیں کوئی اج دا تیرے گھر دے وچ رواں بس ایو وڈی آرزو مینوں نہیں ہے لحاظ کوئی شرم اپنی لج دا پاویں جھاڑو دین دی مینوں حرم دے دے نوکری ایو میرے واسطے ہے او دا وڈے جج دا دل ایو چاوے تے ترسے آم ہر سال میں اللہ کوئی ہندوستانی سی انہیں دعا کرے یا اللہ ہمیں وہاں لے جا ادھر ہی مار دے اتھے جا کے مکے بڑا بیمار ہو گیا قریب المرگ آندہ ابنی یا اللہ ابھی نہیں اینا زندگی نہ رکھا یعنی ہون نہ ماری اجے نہیں اللہ اکبر دل ایو چاوے تے ترسے آم ہر سال میں اکھیں پکھیاں دی خاطر دل بھی نائی رجدا اللہم لبئی کیا مانا اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں سارے کہہ رہے ہیں وڈے بھی چھوٹے بھی امیر بھی غریب بھی شاہ بھی گدا بھی اولیاء بھی اتقیاء بھی صلحاء بھی علماء بھی انبیاء بھی اور سید انبیاء بھی اللہ اکبر کی کہہ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا اتھے اکھنڈے تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی شریک نہیں اور پھر یہ دیتے مسجد تھی گل کہہ کے باہر نکل کے ایتھے اندر ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تیرے کوئی منگنے ہاں تینوں ہی پوجنے ہاں اور باہر نکل گئے یا فلاں یا فلاں یا فلاں رب بھول گیا اور اپنا وعدہ کیتا بھول گیا ہن منحرف ہو گیا اپنے وعدے تو اللہ نے کی آکھی ہاتھ بن کے وہ گھر بہ کے باوضو ہو کے رب نال جڑا اقرار کیتا ہی پھر گیا جڑا پھر جائے وہ کی آندے میں نہیں آکھنا تواڈے کول ہونا جڑا وعدہ کر کے وعدہ بھی مسجد کرے اور وعدہ کر کے پھر جائے وہ کی آندے کیوں یار کھول کے نہیں آندے نہیں بے ایمان اور لفظ صحیح ہے انہوں کی آدھے لیں تو پھر بیٹھ لو کیڑا بے ایمان ہے کیڑا ایمان آڑا عزیز انشاءاللہ ایتھے بھی یوں آم بار بھی اے ہوئیاں اسی بار بھی انہوں دادا کہنے ہیں مسجد بھی انہوں دادا کہنے ہیں مسجد بچ بھی وہی مشکل کشا ہے ساڑھا بار بھی وہی مشکل کشا تے کار ساز دستگیر ہے ساڑھا غوث اعظم ہے ساڑھا ڈبیاں تارنے والا ہے ساڑھے نفع نقصان دا مالک و مختار ہے عزت ذلت دا ساڑھا وہی بادشاہ ہے سانو صحت دینے والا بیماریاں ہٹان والا پریشانیاں دور کرنے والا ساڈا داتا عرشاں والا ہے اور کوئی بھی نہیں اس واسطے حضرت بھائی اپنی گل دے پکے ہیں اپنی گل دے جڑے کچے نے لگے پھر کچیاں دا مولوی تے کوئی نہیں نہ پہندا وہ کچا دا دوانا بھی کوئی نہیں لیندا ان بھی ٹھمورے مارنے ٹکی لا اینو ٹکی لا اے ویکھیے اندروں کچا تے نہیں اللہ دا تینو ٹکیاں لان دی لوڑے میں ٹکیوں بغیر وینا اندروں کچا اندروں گلے ایمی گلے اللہ اکبر اور بی بی پانڈا لین جائے وہ بھی ٹھمورا مار دی آواز کچے آنی ہے کہ پکے آنی ہے ایمی جے ہوئے پکا کتھے رکھ دی ٹاکے لان دی سبحان اللہ اللہ اندہ تو پکا ہو جا جے میں تیرو رحمت ٹاکے نہ لاما تے رب نہ آکھی ایک واری پکا ہو گئے بخاد سے
مارا کھائیا، دکھ اٹھائیا، تکلیفاں برداشت کریا، غیران دے تانے سنیا، تیرے کئی نام رکھے جان گے، مگر پکا رہی، پکا۔ بڑی مارا کھا دیا بلال نے، بڑے ظلم برداشت کیتے نے چودھری امیہ دے۔ ایک تے جناب پیران بن کے رسا تے منڈیا نہ کھڑا کرو گلیاں، دوپہر دا ویلا ہونا، ریت تپتی پئیے، بلال نو لٹاتا جاندہ ہے، سینے تے پارا پتھر اتو سوٹیاں نہ مارتا ہے، ایڈی تکلیف۔ پھر بلال نشانہ کی ملیاں، او ہوئی مکہ فتح ہوئے۔ اللہ او مارا مارنا لے تونا سٹ کے بیٹھے، پتہ نہیں ہوں ساڑھا کی بڑھنی۔ حضور نے فرمایا کعبہ صاف کرو، اے جننے اے رابے نے بڑھائے نے باہر کٹو، کعبہ اللہ صاف کیتا۔ اس تو بعد آکھیا بندے نے بڑے سان، بلال کتھے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا کعبہ دی چھت تے کھڑا ہو کے بانگ پائے۔ سبحان اللہ، واہ بلال تیریاں شانہ، میرے نبی دی مرکزی کبینہ دا سینئر وفاقی وزیر، وزیر خزانہ کون؟ اللہ رنگ دا کالا ہے، بول موٹے نے، اکھاں چچیاں نے، بال کنگرے آلے نے، موٹیاں موٹیاں انگلہ نے، مگر اللہ دے دربار جی بلال دا مقام دیکھو۔ اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کہنے لگے بلال دے کول بیٹھے، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ صدیق میری امت جو سب تو پہلا تو جنت دے جائے۔ بلال کہنا نہیں میں پہلا جائے۔ تقرار شروع ہو گئی، صدیق کہہ رہے ہیں میں پہلا جانا ہے، بلال کہہ رہے ہیں میں پہلا جانا ہے۔ پھر جوش جا گیا بلال، کہنے لگا صدیق تو اپنی گل کرنا ہے، میں اللہ دے رسول تو بھی پہلا جانا ہے۔ انہاں کہے کہ میں ہو سکتا ہے، دروازہ انہاں کھلانا ہے، انہاں کہا ٹھیک ہے کھلان گے، پر پہلا میں جانا ہے۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگے میرے اللہ دے رسول نے فرمایا میں سوار ہوں گا، میرے سواری دی لگام بلال تیرے ہاتھے جو ہوئے گی، میں نے یہ 10 معارڑا پہلا جاندہ ہے کہ سوار پہلا جاندہ ہے۔ اور پھر معراج والی رات میرے آقا نے فرمایا بلال کڈی تیری عظمت اور شان ہے، میں جنت دیاں بزاراں میں پھر رہا سا، جنت دے محلات دیکھ رہا سا، جنت دے نظاریاں تو میں خوش نصیب، اللہ اکبر، وہ منظر دیکھ رہا سا، میرے تو بھی اگے کسے دے قدمہ دی آہٹ سی۔ میں پوچھیا اے کون ہے؟ فرمایا توڑا بلال ہے، اے مکے دیاں گلیاں میں چل رہے ہیں، پیران دی چاپ، پیران دی آہٹ، توڑے تو بھی اگے جنت سڑی جا رہی۔ اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے، رنگاں کی پیا ہے، گل تے عقیدے تے مکھنی ہے۔ اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے، کوئی چٹا تے کوئی یہ لال کالا، اللہ اکبر، پلا مائیو چمندی چٹ دی نہیں، جس مائی دا ہوئے کوئی بال کالا، ہر حور پہ جنت دے بچے آکھے ربا بخش دے مینوں بلال کالا، اللہ اکبر۔ او کی گوریاں مرتبے پاونے نے، کی گوریاں مرتبے پاونے نے، جیڑے پا گیا حضرت بلال کالا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ توڑے جسمہ دی ڈیل دوڑ نہیں بیندہ، بڑی چھاتی میں سنی جوان دی،
بڑے ڈوڑے نے، بڑا پہلوان ہے، یہ رخسار کتنے چمکتے ہیں، یہ چہرے دی رانائی اور زیبائی کتنی ہے، یہ اکھاں کتنی سونیاں نے، یہ رخسار کتنے چمکیلے نے۔ اللہ دا میں دے آپ سونے بنانا، میں شکلاں تیار کرنے والا مصور ہاں، نہ میں کسی دے مالو منال نو وینا، میں دلان دی تڑکن وینا۔ جانور تو سونا آتا ہے، ویڈا بڑا سونا ہے، پر میں تیرا عقیدہ سونا نہیں لگا۔ اللہ اکبر، تیرا دل میری محبت ہی تڑکتا نہیں، تیرے دل دے اندر للہیت دا جذبہ نہیں، تیرے دل دے اندر مینوں راضی کرنا مقصود نہیں، اور تو تے چنگی قربانی اس واسطے لئیے اور شریک گلا نہ کر۔ نہیں اور منڈیا بچے دے گال گانی پا، پھول پا، انہوں نہ پورے محلے میں پھیرا لوا، پتہ لگے چودھری صاحب دی قربانی، سیٹھ صاحب دی قربانی، ملک صاحب دی قربانی۔ اللہ اکبر، اللہ دے جے تیرے دل دے اندر للہیت دا جذبہ موجود ہے، میرے واسطے سارا کام کر رہے ہیں، تے پھر اے جدوں تو ذبح کرے گا، اے دے خون دا قطرہ بعد وچ گرے گا، تیرے گناہ میں پہلا معاف کر کے تیری قربانی قبول کرنا۔ اب ایک لو کئیاں نے کل تو لے کے فریجاں بھرنیاں شروع کر دی، اور کسی گلی محلے دے غریب نو پوچھے ہی کہ تمہیں گوشت دی بوٹی آئی ہے کہ نہیں، تے نا کی رکھے قربانی، کدے واسطے؟ اپنے واسطے، یہ تو مانا قربانی کا نہیں۔ اور کئی ایسے غریب نے بیچارے سال پورا اڈیک دینے اس عید نو کہ اسی بھی کو 2 بوٹیاں کھا لانگے، پر نہیں نصیب، انہاں گھر وچ پھر دال رکھی ہوندی آنڈی تے۔ اللہ تیری قربانی قبول کرے گا، تو فریج بھر لے، فریزر بھر لے، جو دیری بھر لے۔ اللہ آتا ہے میں بھی جنت اپنے بندیاں نال بھرنی ہے، بے ایماناں نال نہیں۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ کتنا واسطے جنت ہے؟ اللہ اکبر، اپنے واسطے جو ضرورت ہے پکاؤ، پیٹ بھر کے کھاؤ، جو باقی بچتا ہے غربا وچ، مساکین وچ، یتیمہ وچ، بیوہ عورتاں وچ، وہ لوگ جڑے قربانی دی استطاعت نہیں رکھ دے انہوں نے گھر گوشت پہنچاؤ۔ اور کی کرنا ہے؟ ایک 2 بوٹی صحیح ہے، 2-3 چربی تے جلبہ جیاں، اے جی اسی ونڈیا جی پورے محلے چ، پر کسے دی ہڈی چج دی نہیں بنی۔ کم از کم اینا دے دیو کہ بیچارے جڑے گھر میں جی رہے دینے کوئی 1-2 بوٹیاں کھا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ خلوص نو دیکھدا ہے، اللہ اندر نو باطن نو دیکھدا ہے۔ وَلَٰكِن يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تو جے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام تو یہ سنت شروع کر دیندہ کہ بیٹے قربان ہوں، فدیے میں دنبا نہ ہوگا، اسماعیل ذبح ہو جاتے، تو پھر ساڑھے تے قربانی واجب ہونی سی نا، تو ایسا بھی پھر کی کرنا سی، کیڑا منڈا سیلیکٹ کرنے میں ادھگا، یارہ منڈا نشہ کرتا ہے انہوں ادھگا چاڑ دیو پھٹے اس بڑا ناسی تم دیتا ہے اسی بڑے تک پہ ادھگا انہوں پھٹے چاڑو۔ اول تے کسے منڈے دبائی نہیں سن کرنے، اللہ نے بھی ساڑیاں کمزوریاں دا پتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ اس ادار اتنا پسند کیتا ہے، اللہ منظر ہر سال ویکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے جدے کو طاقت ہمت اونٹ خریدے، بیل خریدے، بکرا خریدے، چھترا خریدے،
ایک خریدے 10 دی طاقت رکھتا ہے، 100 دی طاقت رکھتا ہے، وہ خرید کے ذبح کرے، مینوں اے عادات منظر بڑے ہی پیارا ہے۔ کنی قربانی، اور ویکھو تسی 1 کروڑ دے قریب حاجی جمع ہوئے، سارے قربانی دیتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، امت مسلمان دے کنے مسلمان ملک نے 57، ہر ملک دے وچ لکھاں دے حساب نہ قربانی۔ میں حیران ہاں اینی یہ قربانی یہ جانور کتھوں آ جاندے نے؟ یہ اللہ دی طرفوں برکت ہے، ورنہ کتی دے 12 کتورے جمدی، برکت کوئی نہیں۔ سور نہیں کنے بچے جمدی، برکت کوئی نہیں، مگر اللہ نے اس مال دے اندر برکت رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا اپنا دل کئی باری چاہتا ہے، حضور نے جنہوں فرمایا نا، ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے، ہر نبی نے، ما من نبی الا رعى الغنم۔ میرا بھی دل کرتا ہے بکریاں دا جڑ ہوئے، کھلا جنگل ہوئے، میرے ہاتھی سوٹی ہوئے، میں کملی والے دی سنت ادا کروں۔ اللہ اکبر، اس مال کے اندر اللہ بڑی برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں والے عاجز لوگ ہوندے نے، اونٹاں والے متکبر ہوندے۔ اچھا نہیں سمجھ آئی؟ چلو میں تہاڈی زبان سمجھانا، سکوٹراں والے تے سائیکلاں عاجز ہوندے نے، کاراں والے متکبر ہوندے نے۔ ہن سمجھ آئی جی؟ ہن تے پتہ لگا ہے۔ فرمایا جنہاں دے کول بکریاں نے، بھیڈاں چاردے نے، انہاں وچ مسکینی تے آئی سی۔ جڑے لوگ اونٹاں والے نے، انہاں تکبر۔ اللہ اکبر، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں ہویا جن نے بکریاں نہ چرائیاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ تساں بھی چرائیاں نے؟ فرمایا ہاں، مکے والیاں دیاں کچھ دینار دی مزدوری تے میں بھی چراندا رہا۔ پھر حلیمہ دی بستی اپنے ویر دے نال، اپنی بہن شیمہ دے نال، ویر عبداللہ دے نال آپ بکریاں چران گئے نے، اور حلیمہ آپ نو لب رہی، جنگل پہنچیے، تینوں کہہ رہی ہے شیمہ نہیں کیوں لے کے آئی ہے؟ نہیں ایڈی سخت گرمی ہے، اس قریشی ویر نو کیوں آندائی؟ نہیں ایڈی سخت گرمی دے اندر تیگی کہی دی ہے، اماں کچھ نہ پوچھ، آج جیڑے نظارے ایسا رکھے، جیڑے پاسے ساڑھے نالے سونا ویر، قریشی ویر، مکی ویر، مدنی ویر، یہ ساڑھے نال جاندہ سی، بدلی دی چھاں اتے نال جاندی سی۔ اے البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھیا ہے، جدر پیر سونا جاندہ سی ادھر بھی بدلی اتے چھان کر کے جاتی۔ سبحان اللہ، جتھے میرا پیر ہوئے اتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے، اور جتھے پیر اتھی خیر۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔